بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ توفته رسلنا وهم لا يفرطون۔ اور وہ اللہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ پھر سب کے سب اپنے حقیقی آقا اللہ کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ آپ ان سے پوچھئے، صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ قل اللہ ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون۔ کہہ دیجئے اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ فرما دیجئے کہ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو، سورہ روم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ان گناہوں کی وجہ سے جو لوگوں نے کیے ہیں، تاکہ اللہ ان کو ان کی بعض بدعمالیوں کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ کورونا کے اثرات انسانی زندگی کے ہر پہلو پر پڑے ہیں۔ مثلا جیسا کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں
فکری سطح پر بھی اس نے ہم کو متاثر کیا، نفسیاتی سطح پر بھی اور مذہبی سطح پر بھی. سماجی تبدیلیاں بھی اس سے آئیں، معاشی سطح پر بھی ہم نے محسوس کیا اس کے اثرات کو، اور اس کے سیاسی اثرات بھی محسوس کیے گئے. گویا اس نے ایک ایسا آئینہ ہمارے سامنے رکھا جس میں ہماری فکری، نفسیاتی، مذہبی، سماجی، معاشی اور سیاسی ہر تصویر جو ہے وہ کھل کر کے، ہر عکس جو ہے وہ صاف اور واضح ہو کر کے ہمارے سامنے آ گیا. پہلے ہم عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں پر ایک سرسری جائزہ لیں گے. پورے عالم میں فکری سطح پر ایک ملحدانہ مادہ پرستی کا دور دے رہا ہے. پوری دنیا خدا سے بے نیاز ہو کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اور اب بھی دنیا کا بہت بڑا حصہ بھاگ رہا ہے. لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ نعوذ باللہ انسانوں کو خدا کی ضرورت ایک زمانے میں تھی جب کہ وہ کھیتی باڑی کرتا تھا اور اس کا بہت سارا انحصار فطرت پہ تھا، بارش پہ تھا، وغیرہ وغیرہ. اب یہ صنعتی دور ہے، اب ہم کو اس کی نعوذ باللہ ضرورت ہی نہیں ہے. اب ہم اپنی تمام ضرورتوں کو یہ جو دنیا کی صنعتی ایجادات ہے اور یہ جو صنعتی پیداوار ہے اس کی بنا پر ہم پورا کریں گے. نہ خدا ہے نہ آخرت ہے، جو کچھ بھی ہے وہ یہ دنیا ہے، اور اس دنیا کا مادہ ہے، یعنی مٹیریلسٹک زندگی جو ہے وہ عام طور سے لوگ ساری دنیا میں گزارنے لگے تھے. تو اس کورونا نے آ کر یہ بتایا کہ یہ جو تمہاری مادہ پرستانہ ترقی ہے یہ ایک خاص وقت میں آ جا کر کے بے سروپا ہو جاتی ہے، یہ آپ کے کسی کام نہیں آتی ہے. جب تک کہ حالات ٹھیک تھے آپ اس میں مست تھے، لیکن ایک معمولی سی وبا آئی اور اس کی جو ہے وہ دھجیاں اڑ گئی. بہت سارے لوگ اس دوران جو ہے وہ الحاد سے ہٹے اور ان لوگوں نے خدا کے بارے میں اور اپنے آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں غور کرنے لگے. نفسیاتی سطح پر آپ یہ دیکھیں کہ یورپ اور امریکہ کے اندر ایک نسلی اور تہذیبی تفاخر تھا. وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو فرسٹ ورلڈ کہتے تھے، اور باقی دنیا کو ترقی پذیر یا تھرڈ ورلڈ کہہ کر حقارت سے دیکھتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی ساری مصیبتیں ان لوگوں کے لیے ہیں، دنیا کی ساری بیماریاں ان کے لیے ہے. ہمارے پاس ایسے ہسپتال ہیں، ایسے آلات ہیں، ایسی ترقی ہے کہ ہم جو ہے وہ دنیا کی ہر چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس کورونا نے معاملے کو الٹ دیا. وہ ممالک جو کہ غیر ترقی یافتہ سمجھے جاتے ہیں وہ اس بیماری سے بہت کم متاثر ہوئے، اور وہ لوگ جن کو کہ بہت غرہ تھا اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا، اپنی ترقی کا، اپنی تہذیب کا، وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے. آج اگر آپ دنیا کے نقشے میں نظر ڈالیں تو دنیا کے امیر ترین ممالک کی فہرست بنائیں اور اس کے ساتھ کورونا سے متاثرین کی فہرست بنائیں تو ایک جیسی فہرست بنے گی. دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ، وہ آج سب سے زیادہ متاثر ہے. یورپ کے بڑے بڑے ممالک وہ سب سے زیادہ متاثر ہیں، اور افریقہ کے وہ ممالک جو کہ بہت زیادہ پچھڑے ہوئے مانے جاتے ہیں وہ جو ہے وہ اس سے بہت کم متاثر ہوئے ہیں. تو دوستو اس نے وہ جو نسلی تفاخر، جو گھمنڈ جو تھا اس کا بت توڑ کر کے پھینک دیا. اسی طرح مذہبی سطح پر میں نے کہا کہ جو فکری سطح پر معاملہ تھا الحاد کا، وہی جو ہے وہ ایک لا مذہبیت تھی. مطلب زندگی میں کچھ رسوم و رواج، ذاتی زندگی میں مذہب کی تھوڑی بہت اہمیت ہے، لیکن جب ہم اپنی ذاتی زندگی سے باہر نکلتے ہیں، جب ہم دنیا کے معاملات کو چلانے کے لیے آتے ہیں تو مذہب کو ہمیں جو ہے وہ گھر پر چھوڑ دینا چاہیے. اس کی بڑی تبلیغ ہوتی تھی. لیکن دوستو یہ لا مذہبیت انسانوں کے کام نہیں آئی، اور بہت سارے ممالک میں لوگوں نے جو ہے وہ مذہب کی طرف، اس کی ایک بڑی مثال جرمنی ہے جہاں پر اذان کی پابندی تھی، اذان دینے کی پابندی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ بھائی مسجدوں سے اذان دی جائے.
ان کو یہ لگا کہ بھائی اس مصیبت سے بچانے کے لیے ہمارا مذہب، ہمارا خدا ہمارے کام آئے گا، باقی جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ ہمارے کام نہیں آئے گی۔ تو یہ جو سوچ تھی کہ مذہب کی ذاتی زندگی سے باہر اجتماعی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو بھی کورونا نے ایک جھٹکا دیا اور لوگ اجتماعی سطح پر بھی مذہب کی طرف آئے۔ امریکہ میں بھی مذہبی مقامات پر عبادت گاہوں میں جانے کی چھوٹ سب سے پہلے دی گئی کہ لوگ جائیں مسجدوں میں، لوگ جائیں اپنے گرجا گھر میں، لوگ جائیں اپنی عبادت گاہوں میں اور جو ہے وہ خدا کو یاد کریں اور خدا کی مدد طلب کریں تاکہ اس مصیبت سے نکلا جا سکے۔ سماجی سطح پر لوگ یہ کہتے تھے کہ انسانوں کو جوڑنے والا صرف ایک ہی نظریہ ہے اور وہ قوم پرستی ہے، نیشنلزم۔ نیشن اسٹیٹ کے علاوہ اور کوئی چیز انسانوں کو جوڑ نہیں سکتی۔ حالانکہ یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ جو آگے بڑھ کے فیشزم بن جاتا ہے اور لوگ دوسروں کو، اپنے لوگوں سے محبت کے نام پر دوسروں سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور ان پر ظلم کرنے لگتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے باوجود لوگ یہ سمجھتے تھے کہ قوم پرستی جو ہے وہ لازم ہے۔ اب پتہ چلا کہ قوم کوئی چیز نہیں ہے، ہر فرد سب کچھ ہے۔ اپنی ہی قوم کے لوگ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے۔ وہ جو قیامت کا منظر کھینچا جاتا ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی صرف اپنے لیے فکر مند ہوگا، وہ جو ہے وہ ساری دنیا میں دکھائی دیا۔ وہ جو قوم پرستی کا دھاگا تھا، وہ جو تار عنکبوت تھا جس کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے سے جڑنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ جو ہے ایک ہوا کے جھونکے سے، ایک وبا کے جھونکے سے اڑ کر چلا گیا۔ انسانوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ معاشی سطح پر یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ بہت ہی طاقتور ہے، یہ ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہے، بہت ہی اسٹڈی سسٹم ہے، اور یہ دنیا جو ہے وہ صارفیت کی بنیاد پر، کنزیومرزم کی بنیاد پر ہی بڑھ سکتی ہے۔ اب پتہ چلا کہ اس وبا کے بعد سرمایہ داروں کے بڑے بڑے بت جو کروڑوں کے مالک تھے ان کا سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ جو غریب تھا اس کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں کمانے کے لیے، تو اس کا نقصان بہت کم ہوا۔ لیکن جن لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ انہوں نے بہت ساری دنیا کما رکھی ہے اور اس کو بہت محفوظ کر رکھا ہے، اس طرح سے محفوظ کر رکھا ہے کہ کوئی اس میں سین نہیں لگا سکتا، اس کورونا کے وائرس نے اس پر سین لگا دیا۔ صارفیت کی بنیاد پر ترقی کرنے والوں کی سمجھ میں آیا کہ یہ صارفیت کی ایک حد ہے، ایک حد کے بعد کنزیومرزم فیل ہو جاتا ہے۔ جب لوگوں کے پاس قوت خرید ختم ہو جاتی ہے تو یہ نظام اپنے آپ جو ہے وہ کولیپس ہو کر کے گرنے لگتا ہے۔ سیاسی نظام کے تعلق سے یہ بات تھی کہ جن لوگوں کو ہم اپنا ووٹ دے کر کے جتائیں گے وہ بہت ہی ہم میں سے اچھے لوگ ہوں گے، بہت قابل لوگ ہوں گے، وہ چونکہ ہمارے ووٹ سے جیت کے گئے ہیں، ہمارے درمیان سے گئے ہیں، اس لیے ان کو ہم سے ہمدردی ہوگی اور وہ برے وقت میں ہمارے کام آئیں گے۔ دوستو، یہ ساری خام خیالیاں دور ہو گئی۔ دنیا کو پتہ چل گیا کہ عوام کے ووٹ سے جیت کے جانے والے بھی لوگ کس قدر نااہل ہیں، ان کو اپنی عوام سے کس قدر کم دلچسپی ہے، ان کے دکھ درد میں کس قدر کم شریک ہوتے ہیں وہ، اور کس طرح کی بڑی بڑی احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ دنیا کی دو سب سے بڑی جمہوریتیں ہیں، ایک امریکہ کی عظیم ترین جمہوریت اور ایک ہندوستان کی وسیع ترین جمہوریت۔ ہم ہندوستان میں بعد میں آئیں گے، لیکن امریکہ کی جمہوریت ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں پوری طرح سے ایکسپوز ہو کر کے سامنے آ گئی۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ نظام بہترین حکمراں دینے کا کیپیبل نہیں ہے۔ اس نظام سے جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں وہ اپنے عوام کے مسائل کو نہیں سمجھ پاتے اور ان کے مسائل کو خراب سے خراب تر کر کے چلے جاتے ہیں۔ قومی سطح پر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں شرک و بت پرستی لوگوں کے بڑی اکثریت کے ذہنوں پر ہے، اور شروع میں ہم نے دیکھا کہ اسی طرح کی باتیں ہوتی رہی اور وہ گو موتر وغیرہ اور ہون وغیرہ کے ذریعے سے اس کے مقابلہ کرنے کی جو ہے وہ لوگ ترکیبیں نکالتے رہے، لیکن وقت نے آخر سب کو سمجھا دیا کہ یہ چیزیں بیکار ہیں،
ہندوستان میں بھی الحاد کی ایک مثال سامنے آئی جب سنجے راوت نے یہ بات کہی کہ اب لوگ جو ہے وہ عبادت گاہوں کی طرف نہیں جا رہے بلکہ وہ ہسپتال کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ بات الٹی تھی۔ یہ ایک ایسی بیماری تھی کہ ہسپتال میں بھی اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اس کورونا نے احساس دلایا کہ دنیا میں ہر بیماری کا علاج نہیں ہے، بلکہ جو لوگ الحاد کا شکار تھے نفسیاتی سطح پر آپ یہ دیکھیں کہ وہ سب سے زیادہ نروس بریک ڈاؤن ان کا ہوا، وہ سب سے زیادہ خوف کا شکار ہوئے، وہ سب سے زیادہ تنہائی انہوں نے محسوس کی۔ یعنی جو لوگ توحید کے ماننے والے تھے وہ لوگ تو اپنی جگہ جمے رہے، لیکن شرک و بت پرستی کے ماننے والے، الحاد کو ماننے والے نفسیاتی سطح پر بہت زیادہ کمزور بن کر کے سامنے آئے۔ اسی طرح سے لوگوں کے اندر موت کا خوف پہلی مرتبہ بہت زور و شور کے ساتھ آیا، اور اس قدر زور و شور سے آیا کہ لوگ جو ہے وہ اپنے ان کے پرائے ہو گئے۔ ہر آدمی دوسرے کو جو ہے وہ کورونا کا وائرس سمجھنے لگا، لوگوں کے اندر فاصلے بڑھ گئے، اور انہوں نے یہاں تک کہ اپنے مریضوں کو دیکھنا چھوڑ دیا۔ جب ان کا کوئی کسی قریبی کا انتقال ہوتا تھا تو وہ اس کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ ایسی بے شمار مثالیں آئیں کہ شوہر بیوی، بھائی بھائی، باپ بیٹا سب جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے کمال خود غرضی کا مظاہرہ کیا۔ گھریلو تشدد میں زبردست اضافہ ہوا۔ لوگ جن کے پاس فرصت تھی اور جن کے پاس تنگی تھی وہ وقت گزاری کے لیے جوا کھیلتے تھے، اور جوئے میں ہار جاتے تھے تو اس کا غصہ اپنے گھر والوں پر اتارتے تھے۔ مذہبی سطح پر آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں اس بیماری کے دوران بھی منافرت کو فروغ دیا گیا۔ مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنانے کی کوشش کی گئی، بلکہ اسلام کے خلاف خاص طور پر ایک نفرت کی فضا پیدا کی گئی تاکہ حکومت کی ناکامیوں کی طرف سے توجہ ہٹائی جا سکی۔ نیشنلزم کا جو یہاں پیدا کیا گیا تھا کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک مذہب کے ماننے والے ہیں، اور اس مذہب کے ماننے والوں کو ہمارے پاس پڑوس کے مذہب کے ماننے والوں سے بھی ہمدردی ہے۔ یعنی یہ کہ ہم جو ہے وہ CAA کے ذریعے سے پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے ہندوؤں کو بھی ظلم سے نکال کر کے یہاں لائیں گے۔ لیکن یہ مذہبی جو اخوت کا جو ایک کھڑاگ رچا گیا تھا، ایک ڈھونگ رچا گیا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ دوسروں سے ہمدردی، دوسروں کے کام آنا تو دور، جو لوگ اپنے ملک میں تھے ان کے بھی ہم لوگ کام نہیں آ سکے۔ سماجی سطح پر لوگوں نے کمال خود غرضی کا مظاہرہ کیا، جس کی سب سے بڑی مثال مہاجر مزدوروں کے شکل میں سامنے آئی۔ لاکھوں کروڑوں لوگ اس بات کے لیے مجبور ہو گئے کہ وہ شہروں سے اپنے گاؤں کی طرف ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کریں۔ تو یہ اصل میں اس بات کا احساس تھا۔ ان لوگوں نے ساری دنیا سے یہ کہا کہ دیکھو ہم ایک ایسے انسانی سماج میں رہتے ہیں کہ جن کو ہم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ یہ لوگ ہم سے خدمت لیتے ہیں اور ہم کو روٹی دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کے کام نہیں آ سکتے تو یہ ہمارا پیٹ نہیں بھر سکتے۔ اگر ہم ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر بھی جائیں تب بھی یہ ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے، اس لیے ہم کو اپنے گاؤں چلے جانا چاہیے۔ تو سماجی سطح پر جس کٹھورتا کا یا جس سنگ دلی کا نمونہ ہمارے معاشرے نے پیش کیا، اس نے بتا دیا کہ دیکھو آپ کے اوپر انسانیت کا ایک خول تو ہے، لیکن آپ کے اندر ایک نہایت خود غرض انسان بیٹھا ہوا ہے، خاص طور سے مڈل کلاس کے اندر اور امیر کبیر لوگوں کے اندر۔ یہ بات بھی جو ہے وہ کھل کر کے ہمارے سامنے آ گئی۔ یہ اس لیے سامنے آئی تاکہ ہم اس کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ معاشی سطح پر سماج میں جو عدم مساوات ہے، جو اونچ نیچ ہے، اس کو بھی جو ہے وہ کورونا نے کھول کر کے سب کے سامنے پیش کیا۔ اور اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ہماری حکومتیں بجائے اس کے کہ مزدوروں اور غریبوں کے کام آئیں، انہوں نے موقع دیکھ کر
مختلف صوبائی حکومتوں نے لیبر لا کو جو ہے وہ پامال کر دیا، اور وہ تمام تحفظات جو مزدوروں کو دیے گئے تھے اوور دا پیریڈ آف ٹائم 70 سالوں میں آہستہ آہستہ کر کے جو مزدوروں نے حاصل کیے تھے، وہ تمام تحفظات جو ہے ان سے چھین لیے، اور یہ سب کیا گیا تاکہ سرمایہ داروں کو اور زیادہ فائدہ پہنچایا جا سکے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے حکمراں کس قدر جو ہے وہ خود غرض ہیں، وہ کیسا جو ہے وہ سرمایہ داروں کی خدمت کرتے ہیں، عوام سے ووٹ لیتے ہیں، لیکن ان کی وفاداری جو ہے وہ ان لوگوں کے سے ہے جو کہ ان کو نوٹ دیتی ہے، جو کہ ان کو انتخاب کے لیے چندہ دیتی ہے، اور جو کہ ان کو رشوت دیتی ہے تاکہ عیش کریں۔ تو یہ جو ایک نیکسس ہے سیاست دانوں کا اور سرمایہ داروں کا، یہ اس دوران کھل کر کے سامنے آ گیا۔ ہندوستان کے اندر سیاسی سطح پر ایک اچھی چیز ہوئی، وہ یہ ہے کہ یہ بات ہم لوگ بھول گئے تھے کہ ہندوستان ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے، اس میں مختلف صوبے ہیں، ان کے اپنے حقوق ہیں اور مرکزی حکومت کے کچھ حقوق ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ سمجھا جانے لگا تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب مرکزی حکومت کا ہے، صوبائی حکومتوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ لیکن کورونا کی جنگ میں پتہ چلا کہ اصل کام تو صوبائی حکومتیں کر رہی ہے، مرکزی حکومت تو صرف جو ہے کچھ فیصلے کرتی ہے اور کچھ احکامات نافذ کرتی ہے، لیکن عملی زندگی میں اس کا کوئی خاص حصہ نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ مختلف صوبائی حکومتوں نے فیصلے کرنے شروع کر دیے، مرکزی حکومت سے علیٰ رغم فیصلے کرنے شروع کر دیے، مرکزی حکومت سے پہلے فیصلے کرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ چوتھے لاک ڈاؤن کے آتے آتے مرکزی حکومت کی یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ پابندیاں ختم کر رہے ہیں، لیکن ان کو صوبے میں کہاں ختم کیا جائے، کیسے ختم کیا جائے، کیسے نافذ کیا جائے، اس کا پورا اختیار جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کو ہے۔ تو سیاسی سطح پر فیڈرلزم جو ہے وہ یہاں ابھر کر کے آیا، اور جو حکومت مرکزی حکومت کی جو طاقت اور قوت کا بہت زیادہ غرور اور گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا کہ سب کچھ ان کی مرضی سے ہوگا، وہ بت بھی جو ہے وہ اس دوران ٹوٹ گیا۔ کورونا سے جنگ کے دوران اور بھی بہت ساری باتیں سامنے آئیں، جیسے کہ یہ حکومت تقریریں بہت اچھی کرتی ہیں، نعرے بہت اچھے لگاتے ہیں، لیکن یہ نہایت نااہل لوگ ہیں، یہ انتظامات نہیں کر سکتے۔ مرکزی حکومت کی بد انتظامی بہت بڑے پیمانے پر سامنے آئی، یعنی چند مہینے پہلے جن لوگوں نے انتخاب میں زبردست کامیابی حاصل کی تھی، وہی لوگ کورونا کے سامنے بالکل زمین پر لیٹ گئے، بالکل جو ہے وہ کورونا نے ان کو دھوبی پچھاڑ مار کر کے رنگ سے باہر پھینک دیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ہمارا صحت عامہ کا نظام کتنا کمزور ہے، ہمارے اسپتال کتنے ایل ایکوپڈ ہیں، آلات کتنے کم ہیں، ہمارا عملہ کتنا کم ہے اور کتنا غیر محفوظ ہے۔ اس دوران یہ بات دیکھی گئی کہ ان کے پاس پی پی ای نہیں تھا، یہ بات بھی دیکھی گئی کہ ان کو 3 مہینے تک ان کے اوپر پھول تو برسائے گئے لیکن تنخواہ نہیں دی گئی۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ لوگوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا، ڈاکٹروں کو گھروں سے نکال دیا اور نرسز کو گھر سے نکال دیا۔ تو یہ کس طرح کا سماج ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈاکٹر سے اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں، اگر ہم کو کورونا ہو جائے تو ہم اس کے پاس دوڑ کے جائیں گے، لیکن وہ دوسروں کا علاج کرتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو اپنی بلڈنگ سے نکال دیں گے، اس کو اپنی کالونی سے نکال دیں گے، وہ اگر ہمارا کرایہ دار ہے تو اس سے گھر خالی کر دیں گے۔ دوستو، انسانی حقوق کی پامالی بھی اس دوران جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہندوستان میں، مہاجرین کے معاملے میں اور بھی بہت سارے معاملات میں۔ جو بنیادی حقوق تھا کہ انسان کو روزی ملے، انسان کو احترام ملے، یہ تمام چیزیں عوام کو نہیں مل سکیں، لوگ جو ہے وہ بھوکے رہے، بہت سارے لوگ بھوک کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ دیا، بہت سارے لوگوں کو سفر کی سہولت نہیں دی گئی اور راستے میں انہوں نے دم توڑ دیا۔ تو اس طرح سے جو انسان کے بنیادی حقوق ہیں کہ اس کو کھانا ملے، اس کو کپڑا ملے، اس کو گھر ملے، اس کو سواری ملے، اس کو اپنے گھر جانے کی آزادی ہو۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ کرناٹک میں جو لوگ اپنے گاؤں جانا چاہتے تھے، سرکار نے ان کے لیے آج ٹرین کا اعلان کیا، کل ان کو روک دیا۔ وہ لوگ جو اپنے صوبے میں آنا چاہتے تھے، لوگوں نے بارڈر سیل کر دی۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ نے کہہ دیا کہ باہر کے لوگ آ کر کے یہاں علاج نہیں کر سکتے۔
پہلے ہریانہ نے دلی والوں کو آنے سے منع کیا، اس کے بعد دلی والوں نے ہریانہ کی بارڈر سیل کی. تو یہ بات جو کہی جاتی تھی کہ ہم ایک دیش ہیں، ہم سب جو ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم کو آزادی ہے کہ ہم جہاں چاہیں جائیں، بلکہ باہر والوں کو بھی آزادی ہے کہ یہاں آ کر کے بسیں، وہ معاملہ ختم ہو گیا. اس دوران عدلیہ نے بھی بہت بڑی ناکامی دکھائی. بہت ساری PIL سپریم کورٹ میں داخل ہوئی، لیکن پہلے 50 دن تک تو عدلیہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ آنکھ بند کر کے مرکزی حکومت کے سالیسیٹر جنرل کی بات مان لیتی تھی. یہاں تک کہ لوگ پٹریوں پہ جب کٹ مرے تو سپریم کورٹ کے ہمارے چیف جسٹس نے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی پٹری پہ لیٹ جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. جب یہ کہا گیا کہ ان کو پیسے دو تو کہا گیا کہ صاحب وہ ان کو کھانا مل رہا ہے تو پیسے کی کیا ضرورت ہے. جیسے کوئی جانور مویشی ہے کہ ان کے آگے چارہ ڈال دیا گیا تو اب ان کو کوئی اور چیز نہیں مانگنا چاہیے. جب سپریم کورٹ سے کہا گیا کہ کوئی بھی آدمی سڑک پہ نہیں ہے، ہزاروں ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہے تھے، مین اسٹریم میڈیا پہ چل رہے تھے، تو سپریم کورٹ نے اس جھوٹ کو مان لیا لیکن اس سچ سے آنکھ بند کر دیا. تو عدلیہ کس قدر کمزور ہے، کس طرح سے حکومت کے آگے دم ہلاتا ہے، یہ بات بھی اس کرونا کے دوران بہت ہی کھل کر سامنے آ گئی. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ساری امیدیں اسی سے وابستہ ہیں، ان کو پتہ چلا کہ اس سے کتنی امیدیں وابستہ کرنی چاہیے. ہندوستان میں لوگوں کی مدد کے لیے معاشی پیکیج کا جو ڈرامہ کیا گیا، اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ کس طرح سے کس قدر کیسی پاکھنڈی سرکار ہے جس کے اندر ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. یہ عوام کو کچھ دینا نہیں چاہتی، یہ عوام کو بیوقوف بنانا چاہتی ہے. یہ جو ہے وہ 20 لاکھ کروڑ کا اعلان کرتی ہے لیکن عوام کو اس سے ڈائریکٹلی غریب لوگوں کو، مستحقین کو 2 لاکھ کروڑ بھی نہیں ملتے. تو اس سے پتہ چلا کہ ہم جس معاشرے میں، جس سماج میں، جس نظام میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں ڈرامہ تو بہت ہوتا ہے لیکن فلاح و بہبود کا کام نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے. میڈیا کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ یہ جو ہے وہ چوتھا ستون ہے اس نظام کا، اور اگر اس میں کوئی کمزوری واقع ہوگی تو یہ اس کو سنبھالے گا، یہ اس کی اصلاح کرے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ پہلے تو میڈیا نے قہر برسایا، طرح طرح سے لوگوں کی توجہات اصل مسائل کی طرف سے ہٹائی. مسلمانوں کے بارے میں جو نفرت کا ماحول بنا وہ اسی کی مہربانی سے تھا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ میڈیا خود ایک آفت میں گرفتار ہو گیا. میڈیا اس وقت ترقی کرتا ہے کہ جب اس کی TRP بڑھتی ہے. یہ اصول بھی کورونا کے درمیان ختم ہو گیا. اس دوران ان چینلز کی TRP بہت بڑی، لوگوں کے پاس فرصت تھی، لوگ ٹیلی ویژن چینل خوب دیکھتے تھے. لیکن چونکہ لوگوں کے پاس قوت خرید نہیں تھی، مال بک نہیں رہا تھا، اس لیے مال جو ہے وہ جو لوگ ان کو اشتہار دیتے تھے ان لوگوں نے اشتہار دینا بند کر دیا. اور TRP کے بڑھنے کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ میڈیا ہاؤسز، بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ اپنا سٹاف کم کریں، اور اس بات کا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ کچھ میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم بند ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک نیا فینامینا تھا، اس کی طرف کبھی کسی کا ذہن نہیں گیا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ TRP بڑھے گی اور اس کے باوجود میڈیا جو ہے وہ مشکل میں آ جائے گا، اس کے باوجود اس کو بند ہونا پڑے گا. تو کورونا نے یہ نیا فینامینا بھی بتا دیا. ملی سطح پر ہم یہ دیکھیں کہ کورونا کے بعد یہ ملت جو ہے وہ ایک آزمائش میں گرفتار ہوئی. پہلے شروع میں جو نمبرز آ رہے تھے اس میں مسلمانوں، اس سے متاثرین ہونے والوں میں مسلمانوں کا تناسب آبادی سے زیادہ تھا. انتقال ہونے والوں میں بھی ایسا تھا. اس کی وجہ مختلف رہی ہوگی، ہم لوگوں نے شاید اس کو لائٹ لے لیا. لیکن اس کے بعد امت نے جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا تو کافی میچورٹی کا ثبوت دیا، اور اس میں بجائے اس کے کہ کوئی اس میں ریسسٹ کرتے، مزاحمت کرتے، انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام کی وسعت کے مطابق صحیح رویہ اختیار کیا. ملت کے اوپر ایک آزمائش جس کا کہ ذکر میں نے پہلے کیا وہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے آئی. بنیادی طور سے حکومت کی ناکامیوں کی جانب سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ڈرامہ کیا گیا، اور اس میں ان کو کسی حد تک کامیابی بھی ہوئی. لیکن جب تعداد
کورونا کے مریضوں کی تعداد ایک حد سے بڑھ گئی تو اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ تبلیغی جماعت کے بہانے پوری امت کے خلاف ایک نفرت کا ماحول پیدا کیا گیا تھا، لیکن وہ سسٹین نہیں کر سکا۔ اس دوران امت نے کمال حوصلے کا مظاہرہ کیا، وہ ڈی مورلائز نہیں ہوئی، اور نہ صرف یہ کہ ڈی مورلائز نہیں ہوئی بلکہ اس کا جو رد عمل ہونا چاہیے تھا کہ لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں تو ہم بھی ان سے نفرت کریں، یہ بھی نہیں ہوا، بلکہ امت کی مختلف جماعتوں نے، مختلف اجتماعیتوں نے آگے بڑھ کے بلا تفریق مذہب و ملت خدمت کا کام کرنا شروع کیا۔ یہ کسی خوف کے تحت نہیں ہوا تھا، یہ جو اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جو ایک ہمدردی پائی جاتی ہے انسانیت کے تئیں، یہ جو عقیدہ ہے ہمارا کہ ہم جب کسی غریب کے کام آتے ہیں تو اللہ تبارک تعالی ہم سے خوش ہوتا ہے، اس چیز نے مسلمانوں کے اس کی طرف ابھارا۔ اس بات کے اندیشے نے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وسائل ہم کو دیے ہیں اگر ہم ان پر سانپ بن کر بیٹھے رہے تو کل ہم کو حساب دینا پڑے گا، اس خوف نے امت کو جو ہے اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنی مدد کا ہاتھ بڑھائے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ امت جو ہے اس معاملے میں دوسروں سے آگے بڑھ گئی، اور یہ صرف ہم نے نہیں دیکھا بلکہ ساری دنیا نے دیکھا کہ نہ صرف امیر کبیر لوگ بلکہ ایک عام آدمی، چھوٹی چھوٹی تنظیمیں، چھوٹے چھوٹے محلے میں کام کرنے والے لوگ، چھوٹے چھوٹی جماعتیں، ان لوگوں نے بھی آگے بڑھ کر کے بہت بڑے بڑے کام کیے۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ امت کا جو میڈیا کے ذریعے سے جو ایک جعلی ایک امیج پیش کیا گیا تھا، وہ امت کے ذریعے جو خدمت کا معاملہ سامنے آیا اس نے اس کو توڑ دیا۔ اب وہ حالت نہیں ہے جو پہلے تھی، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم جو ہے وہ اس رد عمل میں نہیں گئے، کیونکہ ہم کو اسلام کی دعوت ان تک پہنچانا ہے اور ان کی خدمت کرنا یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ وہ ہم سے نفرت کرے یا محبت، اگر ان کا حق ہے تو وہ حق ان تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، اور اس کا مظاہرہ امت نے خود اپنے آپ بڑے پیمانے پر کیا، اس کے لیے یہ قابل مبارکباد ہے۔ امت کے اوپر ایک آزمائش دلی میں آئی اور دوسرے شہروں میں کم آئی، لیکن دلی میں کہ فساد کی ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی گئی، اور CAA اور NRC کے خلاف جو لوگ تحریک چلا رہے تھے ان نوجوانوں کو، ان طلباء کو، ان ایکٹیوسٹ کو جو کہ شمال مغربی دلی میں فساد کا شکار ہوئے تھے، ان کو سرکار نے گرفتار کرنا شروع کر دیا اور ان کو جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ صفورہ زرگر جیسی طالبہ کو ان لوگوں نے اس حالت میں جبکہ وہاں ملا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ اسی طرح سے آصف اقبال کو جیل میں ڈال دیا، اور کئی نام ہیں کہ جن کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا۔ لیکن جب ان کے بیانات سامنے آئے، جب ان کے انٹرویو سامنے آئے تو پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہے وہ ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں، یہ اب بھی جو ہے وہ اپنا عزم رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کا بھی حوصلہ پست نہیں ہوا۔ انہوں نے بھی اس بات کے عزم کا اظہار کیا کہ اگر یہ جیل میں ہیں تو ہم تحریک چلائیں گے، ہم جیل میں جائیں گے تو دوسرے تحریک چلائیں گے۔ تو ملی سطح پر کورونا کے دوران یہ بہت ساری باتیں امت کی جو اسٹرینتھ تھی، امت کی جو خوبیاں تھیں وہ نکل کر کے سامنے آئیں۔ اس کے لیے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو ہے وہ اس میں اضافے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے شروع میں جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اسی سلسلے کی ایک اور آیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم انہیں مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ اس آیت سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کورونا کے ذریعے سے کیا کیا گیا۔ اس کورونا کے ذریعے سے ساری دنیا کو ایک مزہ چکھایا گیا۔ کس چیز کا مزہ چکھایا گیا؟ ایک چھوٹے عذاب کا مزہ چکھایا گیا۔ بڑا عذاب تو آخرت میں آنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے، اس بڑے عذاب سے پہلے اس دنیا میں تمام لوگوں کو ایک چھوٹا عذاب دے کر کے بتایا گیا کہ دیکھو
جس طرح سے تم کو عذاب میں مبتلا کر دینا اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اس دنیا میں بہت آسان ہے، اسی طرح قیامت میں بھی یہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ تو اس لیے اپنی طاقت کا غرور چھوڑو اور اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف پلٹو۔ یہاں بھی وہی مقصد بتایا گیا جو وہاں بتایا گیا تھا، تاکہ تم جو ہے وہ اس کی طرف پلٹو، تاکہ تم اس کی طرف رجوع کرو۔ آخری بات یہ ہے دوستو کہ اس کورونا نے ساری دنیا کے سامنے دنیا کی حیثیت اور اللہ کی معرفت کرا دی، بتا دیا کہ یہ دنیا جس کو کہ لوگ سب کچھ سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ ایک چھوٹے کان والی مری ہوئی بکری کے بچے سے بھی کم حیثیت کے حامل ہے۔ وہ دنیا کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو ہے وہ اتنی ہے جتنی سمندر میں سوئی ڈال کے نکالو تو اس کو جتنا پانی لگتا ہے۔ یہ دنیا جس نے کہ ہم کو پاگل بنا دیا تھا، اس کی حیثیت کھل کر کے ہمارے سامنے آ گئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یعنی یہ جو ہماری دوستیاں ہیں، یہ جو ہماری رشتہ داری ہے، یہ جو ہماری آپسی محبت کی بڑی بڑی باتیں ہیں، اور یہ جو دنیا کی مال و دولت ہے، یہ جو ہے وہ بتان وہم و گما ہے، یہ وہم و گمان کا بت ہے۔ یہ چیز کورونا وائرس کے دوران، کورونا کی وبا کے دوران بہت ہی کھل کر کے سمجھ میں آئی۔ اصلی چیز تو لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی جو ہے وہ رب ہے۔ تو یہ اصل چیز ہے جس کو کہ ہم لوگ بھول گئے تھے، اور مال و دولت و دنیا اور رشتہ و پیوند کو سب کچھ سمجھنے لگے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بیماری کے ذریعے، اس وبا کے ذریعے سے اس بت کو توڑ دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی زندگی صحیح انداز میں فارمیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم وابستگان جماعت، آج کی اس خصوصی اجتماع کے اندر جس موضوع کے تحت آپ لوگوں سے گفتگو پیش نظر ہے، وہ موضوع بدلتے حالات میں وابستگان جماعت اور ہماری اجتماعیت ہے۔ اس موقع پر انشاءاللہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً ہم سب لوگ موجودہ جو وبائی صورتحال ہے اس سے بخوبی واقف ہیں، اور اس وبا کے نتیجے میں ہمارے حالات کے اندر بہت ساری تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ میں ان تمام تبدیلیوں کا تذکرہ تو اس موقع سے نہیں کروں گا، لیکن ترجیحی بنیاد پر چند ایک کا تذکرہ کرتے ہوئے ان بدلتے حالات میں وابستگان جماعت کو کس طرح پیش رفت کرنی ہے، ہمیں کس طرح اپنے مقصد کے تحت سرگرمیوں کو انجام دیتے رہنا ہے، اس کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی تبدیلی جو واقع ہوئی وہ ایک غیر یقینی صورتحال کا ہم سب لوگوں کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ وبا کی وجہ سے بھی اور لاک ڈاؤن کے سلسلے میں مرکزی حکومت نے اور ریاستی حکومت نے وقتاً فوقتاً جو مختلف فیصلے کیے ہیں، اس سے صورتحال بہت بڑی حد تک ایک غیر یقینی صورتحال تھی
جس سے ہم سب لوگ اپنے آپ کو گزارتے رہے ہیں، اور ابھی بھی کچھ حد تک حالات تو قابو میں آئے ہیں، لیکن بڑے شہروں کے اندر خاص طور پر حالات ابھی بھی مکمل طور پر کنٹرول میں نہیں ہیں، اور ایک غیر یقینی صورتحال ہے کہ کس طریقے سے ہم ایک نارمل زندگی کی طرف آئیں گے۔ ہماری یہاں کی ریاست کی معاشی صورتحال ہے، یہاں کی جو غریب عوام ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں، اور بھی اس طرح کی مختلف سچویشن ہیں، تو یہ غیر یقینی صورتحال کس طرح تبدیل ہوگی، یہ بہرحال ایک چیلنج ہے جس پر ہم سب لوگوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ تو اس غیر یقینی صورتحال کے اندر اس کا جو ایک امپیکٹ عوام کے اوپر پڑا، تو عوام کی ایک خاصی تعداد خوف زدہ رہی، ابھی بھی خوف زدہ ہے، اور خاص طور پر جو مختلف حالات اس وقت پیش آ رہے ہیں تو ایک انسرٹنٹی بنی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اس غیر یقینی صورتحال میں بھی کچھ لوگ ضرور ایسے رہے ہیں، اور ان لوگوں کی بڑی تعداد ہماری اپنی جماعت کے اندر بھی ہونی چاہیے کہ انہوں نے اس وبائی صورتحال میں جو احتیاطی تدابیر ہو سکتے ہیں ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے جو متاثرین وبا ہے، خاص طور پر جن میں ایک خاصی تعداد مریضوں پر مشتمل ہے، تو ان کے علاج کے لیے اپنی خدمات کو پیش کیا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہم کو نظر آئی کہ جو متاثرین لاک ڈاؤن کی جو مختلف مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے سلسلے میں انہوں نے بہت ہی پرو ایکٹیو رول الحمدللہ ادا کیا ہے۔ مختلف جو احتیاطی تدابیر ہو سکتی تھی ان تمام کو اختیار کرتے ہوئے الحمدللہ انہوں نے اپنی سرگرمیوں کو انجام دیا ہے، اور خاص طور پر اس کے اندر جماعت سے وابستہ افراد کی بھی ایک بڑی تعداد الحمدللہ ہم کو نظر آتی ہے۔ بالخصوص بڑے شہروں کی جو ہماری جماعتیں تھیں اس سے جو وابستہ ہمارے افراد تھے، الحمدللہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے وقت کو ایڈجسٹ کیا۔ چاہتے تو وہ بھی اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے گھروں میں رہ سکتے تھے، لیکن جب ان کے سامنے تقاضے آئے کہ ملک میں جو ایک غیر یقینی صورتحال ہے، بہت انسرٹنٹی کا ماحول ہے، اور اس میں خاص طور پر معاشی لحاظ سے جو کمزور لوگ ہیں ان کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں، ان کے اپنے کھانے کے مسائل ہیں، ان کے اپنے روزی کے مسائل ہیں، ان کے لیے گھر نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے بڑے شہروں کے اندر خاص طور پر کہ جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر روزگار کی تلاش میں شہروں کا انہوں نے رخ کیا تھا، وہ اب اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹنا چاہتے ہیں، ان کے ٹرانسپورٹیشن کے مسائل ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو حل کرنے کے لیے ہمارے جماعت کے وابستگان نے الحمدللہ بہت نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ہم سب لوگوں کو ہمارے ان وابستگان کی اس کارکردگی کو بہت قدر کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے، ان کے حوصلوں کو مزید ہمیں بڑھانا چاہیے تاکہ یہ اور زیادہ مضبوط ہو کر میدان عمل کے اندر ایکٹیو رہ سکیں۔ لیکن جو خدمت خلق کے تحت الحمدللہ ہمارے وابستگان کام کر رہے ہیں، تو اس موقع پر صرف ایک گزارش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ یہ بات ہمارے پیش نظر رہتی بھی ہے اور وابستگان جماعت اس کا خاص طور پر اہتمام کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی تذکیر کے طور پر یہ بات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدمت خلق کی سرگرمیاں جب ہم انجام دے رہے ہیں تو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ جن مستحقین کی ہم مدد کر رہے ہیں ان کے عزت نفس کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے، اس کا ہم خاص طور پر خیال رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ ہم خاص طور پر ان سرگرمیوں کے دوران اپنے نفس کا بھی جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں ریاکاری، نام و نمود یا شہرت کا جذبہ کہیں دبے پاؤں ہمارے اپنے نفس میں جگہ تو نہیں پا رہا ہے۔ اس لحاظ سے ہم اپنے تزکیہ نفس کی طرف بھی متوجہ رہیں۔ شیطان ہر وقت ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ کبھی بھی ہمیں راہ راست سے بھٹکا سکتا ہے، تو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پاتے ہوئے بہت نیک جذبے کے ساتھ ہمیں ان سرگرمیوں کو انجام دیتے رہنا چاہیے۔ اسلام کی اخلاقی تعلیمات کے اندر اس کیفیت کو اور نفس کی ان کیفیات کو، ان صالح جذبات کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز جس قرآن مجید کی آیت کی تلاوت سے کیا
اس کے اندر بھی اللہ رب العزت اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں، ان لوگوں کی کیفیت کو بیان کرتی ہے کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ جو لوگ غربا کی مدد کر رہے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، قیدیوں کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، تو وہ ان لوگوں سے، ان مستحقین سے یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں، صرف اور صرف اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے ہم ان تمام سرگرمیوں کو انجام دے رہے ہیں، یہ بات وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اسلام کی اخلاقی تعلیمات کے اندر اس بات کو خاص اہمیت دی گئی ہے کہ ہمارے دل میں کبھی بھی کوئی ریا کا جذبہ نہ ہو، اخلاص و للہیت کے جذبے سے ہمارا دل، ہمارا قلب معمور ہو، اور ہم اپنے ان تمام سرگرمیوں کے ذریعے اللہ رب العزت کو خوش کرنے والے بنیں۔ مستحقین کی جب ہم مدد کرتے ہیں تو خاص طور پر یہ بات ہمارے حلقے میں اور ہمارے رفقا کی جانب سے بات آتی ہے کہ کبھی کبھی ہمیں مستحقین کی جو فوٹوز لینی پڑتی ہے تو وہ ہماری رپورٹ کی تیاری کے لیے ہے، تاکہ جو کچھ سرگرمیاں ہم نے انجام دی ہیں ان سرگرمیوں کو ہم اپنے ڈونرز تک، ہمارے اپنے اہل خیر حضرات تک پہنچا سکیں، تاکہ وہ اور مزید ہمیں اس سلسلے میں اپنا تعاون پیش کر سکیں۔ لیکن میں اس سلسلے میں جو بات آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے کتنی قابل عمل ہے۔ یہ ابھی ہمارے پاس جماعت کے اندر یہ جو کلچر ہے کہ ہم اپنی سرگرمیوں کے تعارف کے لیے رپورٹس کو اہمیت دیتے ہیں، اور رپورٹس کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ سرگرمیوں کا تعارف ہو، تو ہمیں بہت زیادہ رپورٹس کے اوپر انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہماری اپنی سرگرمیاں اتنی امپیکٹفل ہوں، اس کا اثر معاشرے کے اوپر اتنا گہرا ہو کہ ہمیں رپورٹ کی بیساکھی کا سہارا لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ جس طریقے سے میں اکثر یہ بات اپنے رفقا کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو کسی نیوز چینل کی یا کسی اخبار کو ریفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ سورج کا نور اور سورج کے اندر جو حرارت ہے اس کو ہر کوئی طلوع آفتاب کے بعد محسوس کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنی سرگرمیوں کے نور کو اتنا زیادہ ہمیں پھیلانا چاہیے، اتنی پرنور ہماری سرگرمیاں ہوں کہ اس کے نتیجے میں آج دنیا کے اندر جو جہالت ہے وہ مٹیں، اور ہماری سرگرمیوں کے اندر ایسی روحانی تاثیر ہو کہ ہمارا معاشرہ ہماری ان سرگرمیوں کے امپیکٹ کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے، اور ہم اپنی ان سرگرمیوں کے اندر ایسی حرارت پیدا کریں، ایسا اس کے اندر ایک جذبہ ہو جس کے نتیجے میں جو کچھ ہم لوگوں کو واقف کرانا چاہتے ہوں ان تمام سرگرمیوں سے ہمارے وابستگان اور ہمارے اہل خیر حضرات بھی واقف ہو جائیں۔ تو یہ ہماری سرگرمیوں کو امپیکٹ فل کیسے بنایا جا سکتا ہے، ہماری سرگرمیوں کی روحانی تاثیر کو ہم کیسا بڑھا سکتے ہیں، اس طرف ہمیں بہت زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو بات اس موقع سے میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ خدمت خلق کے محاذ پر تو الحمدللہ جماعت کے افراد، جماعت کے وابستگان بہت پرو ایکٹیو رول الحمدللہ ادا کر رہے ہیں، اور ہم نے بہت اچھے نئے ٹرینڈز بھی سیٹ کیے ہیں۔ لیکن ابھی ہم کو اب آگے بڑھ کر جس طرح کے تقاضے اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور جس طرح کی بڑے پیمانے پر رقومات کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارا فوکس ان چیزوں پہ زیادہ ہونا چاہیے کہ حکومت کے پاس جو کچھ ریسورسز ہیں ان ریسورسز کو مستحقین تک اور جو اس کے اصل حقدار ہیں ہم کیسے پہنچا سکتے ہیں، ان چیزوں کو انشور کرنے کے سلسلے میں ہمیں بہت پرو ایکٹیو رول ادا کرنا ہوگا۔ بدقسمتی سے اس وقت حکومت میں جو لوگ ہیں، ریاست حکومت نے تو بڑی حد تک بہت ساری سرگرمیاں کی ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے راحت کا سامان مہیا کیا ہے، لیکن مرکزی حکومت کی جانب سے جو اقدامات ہونے چاہیے تھے، ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا جو ہمارے پاس تصور ہے، تو جو اقدامات مرکزی حکومت کی طرف سے ہونے چاہیے تھے خاطر خواہ اقدامات ہو نہیں سکے ہیں۔ ہمارے یہ منسٹرز زیادہ تر ایونٹ مینیجر بن چکے ہیں، تو اس کی وجہ سے عوام کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حکومت کی طرف سے جو کچھ اقدامات ہونے چاہیے ان مستحقین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، کیونکہ بے روزگاری کا ایک مسئلہ رہے گا، معاشی لحاظ سے بہت سارے مسائل رہیں گے، کس طریقے سے معاشی گروتھ ہوگی، یہ جو مختلف چیزیں ہیں،
تو ان کے لیے حکومت کو بہت سارے کانکریٹ قسم کے اقدامات کرنے ہوں گے. صرف بھاشن سے باتیں نہیں ہو سکے گی، عوام کے اس شوشن کو بھی روکنا پڑے گا. لیکن بدقسمتی سے حکومت بھاشن اور عوام کے اس شوشن کے اندر مصروف ہے. ہمیں آگے بڑھ کر بہت اس سلسلے میں کیا کہیں گے کہ پالیسی انٹرونشن والے جو کام ہو سکتے ہیں اس محاذ پر ہم کو بہت سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، اور کس طریقے سے پالیسی انٹرونشن کے محاذ پر ہم کام کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں راہیں سجانی ہوگی، کچھ کانکریٹ پلانس ہمیں بنانے ہوں گے، اور پالیسی انٹرونشن کے محاذ پر بہت پرو ایکٹیو رول ہم کو ادا کرنا ہوگا. تو خدمت خلق سے اب آگے بڑھ کر عدل خلق کی طرف ہم کو پیش قدمی کرنی ہوگی، اور اس پر مزید ہمیں غور و خوض کر کے بہت کانکریٹ پلانز بنانے ہوں گے. ہم چونکہ امت وسط ہیں، خیر امت ہیں، ہم عدل کو قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس لحاظ سے یقیناً یہ ہمارے اوپر ایک بہت اہم ذمہ داری ہے. حالات کے اندر جو دوسری ایک تبدیلی آئی جس کا ایک امپیکٹ ہم کو اپنی سرگرمیوں پر محسوس ہوتا ہے، وہ یہ کہ اب تک ہمارے درمیان یہ کلچر پایا جاتا تھا کہ ہم اپنے پالیسی پروگرام پر عمل آوری کے لیے اجتماعات کو، کانفرنسز کو، مہمات کو بہت زیادہ ضروری سمجھتے تھے. تو آف لائن ایکٹیویٹیز ایک بہت بڑا ٹول تھا جس کے ذریعے سے ہم اپنے منصوبے کو ایک عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہوتے تھے. لیکن اس وبا کے نتیجے میں جو لاک ڈاؤن تھا اس میں ہم بہت زیادہ آف لائن ایکٹیویٹیز نہیں انجام دے سکیں. تو ہمیں اس موقع سے بہت زیادہ غور و خوض کرنا چاہیے کہ اب ہم آن لائن ایکٹیویٹیز کو کیسے اس سے اپنے آپ کو فیملیئر کر سکتے ہیں، اور ان آن لائن ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے کیسے ہم اپنی آئیڈیالوجی کو، جماعت کے پیغام کو، اسلام کے پیغام کو لوگوں کے درمیان عام کر سکتے ہیں. الحمدللہ ابھی چند دنوں سے اس محاذ پر بھی کام کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی جس تیزی کے ساتھ ہمیں جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے کام کرنا چاہیے، اس میں ابھی ہم کو مزید تیزی کے ساتھ کام کرنا ہوگا. تو جدید ٹیکنالوجی کو ہمیں سیکھنا بھی ہوگا، اور اس سلسلے میں مختلف راستے بھی ہمیں نکالنے ہوں گے. ہم ان حالات کے اندر اپنی آئیڈیالوجی کو بہت بہتر طریقے سے کیسا پیش کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو بھی ہمیں ڈیوائز کرنا ہوگا. یقیناً اب ڈائریکٹ ہم کوئی اجتماعات نہیں لے سکتے ہیں، کوئی بہت بڑی کانفرنسز نہیں لے سکتے ہیں، تو کیسے ہم اپنے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اس کے لیے بھی ہمیں راہیں نکالنے کی کوشش کرنی ہوگی. تیسری چیز جو اس موقع پر میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ ایک خوف کی جو ایک مینٹیلٹی ہے جو نظر آتی ہے ہمارے عوام کے اندر، اس خوف کی مینٹیلٹی سے ہمیں لوگوں کو باہر لانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. ہمیں لوگوں کے سامنے اس تصور کو پیش کرنا چاہیے کہ موت کا وقت بالکل متعین ہے، موت کی جگہ بھی متعین ہے. ہم احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ان تمام سرگرمیوں کو انجام دیتے رہیں، بہت زیادہ خائف نہ رہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو گھروں میں ہم بالکل قید کر کے نہ رکھیں، بلکہ جو عوام کے تقاضے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہو سکتا ہے، ان کے مسائل حل کرنے کے سلسلے میں جو ایک پرو ایکٹیو رول ہم کو ادا کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو ہمیں اختیار کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. تو اس موقع پر ہمیں خاص طور پر زندگی کا جو تصور ہے، موت کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے، زندگی بعد موت کا جو ہمارا تصور ہے، جو مومن کو ایک مضبوط مومن، ایک قوی مومن بناتا ہے کہ جو حالات سے پریشان نہیں ہوتا ہے، بلکہ پریشان حالات کے اندر بھی، مسائل سے بھرپور حالات کے اندر بھی کام کی راہیں کیا ہو سکتی ہیں، کام کے مختلف محاذ کیا ہو سکتے ہیں، ان کو وہ ڈیوائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اجتہاد کرتا ہے، نئے طریقے وہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان سب چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے وہ بہت کانفیڈنٹلی، بہت اعتماد کے ساتھ میدان عمل میں آتا ہے اور مختلف محاذوں پر اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایک ایکٹیو زندگی جو مومن کی بہت بڑی پہچان ہے، تو اس موجودہ حالات کے اندر بھی یقیناً اس کی شکلیں بدل سکتی ہیں، ذرائع بدل سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو ہر وقت ایکٹیو رکھیں، عوام کے مسائل سے دلچسپی رکھیں اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں. عوام کے جو مادی قسم کے جو مسائل ہیں، جو ان کی زندگی سے، عملی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری ان پہ بھی نظر ہونا چاہیے، اور نظریاتی سطح پر جو مختلف ایشوز ہیں
उन इश्यूज़ को भी हम इस अनसर्टेनिटी के माहौल में, इस वबाई सूरत हाल में, इस लॉकडाउन के अंदर भी हम किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को भी डिवाइस करने की हमें भरपूर कोशिश करते रहना चाहिए। आखिरत के तसव्वुर को हम लोगों के सामने पेश करें और इसको बहुत मुदल्लल अंदाज में, बहुत दिलनशी अंदाज में हम पेश करने की कोशिश करें। इस मौके पर एक और चीज़ जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो ये कि बदलते हालात के अंदर एक बड़ी तब्दीली जो हमें नज़र आती है वो ये कि इस लॉकडाउन के दौरान भी और अभी भी बड़ी हद तक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को फ़ुर्सत के लम्हात मैसर हैं, क्योंकि अभी भी मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर, ख़ास तौर पर जहाँ पर अभी भी कोविड के मरीज़ों की तादाद कम नहीं हो रही है, तो उन शहरों के अंदर अभी भी लॉकडाउन की जैसी ही सूरत हाल मौजूद है। तो अभी भी बहुत सारे लोग बहुत अपने घरों के अंदर महदूद हैं, तो फ़ुर्सत उनके पास हैं। तो फ़ुर्सत के इन लम्हात को बेहतर तरीक़े से हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर हमें गौर व खौस करने की कोशिश करते रहना चाहिए। इस लॉकडाउन के दौरान एक चीज़ जो उभर कर सामने आई वो ये कि हम मालूमात को हासिल करने के सिलसिले में बहुत ज़्यादा सतही ना बने, बल्कि बहुत सेलेक्टिव हमारा अप्रोच होना चाहिए। हर ख़बर के पीछे जाना, हर ख़बर को बहुत इंश्योर करने के बाद आम करने की कोशिश करना, ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। हर इवेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम नहीं होता है, बल्कि हमारे अपने कुछ टॉपिक्स होने चाहिए, हमारे कुछ अपने मौज़ूआत होने चाहिए जिसकी बुनियाद पर हमें ख़बरों को तलाश करना चाहिए, ख़बरों को स्क्रूटनाइज़ करना चाहिए। कुछ कीवर्ड्स हमने मुंतखब करना चाहिए जो हमारी दिलचस्पी के लिहाज से वो कीवर्ड्स हो सकते हैं, जैसे अदल है, डेवलपमेंट है। ये कुछ मिसालें मैंने आपके सामने पेश की। इन कीवर्ड्स की बुनियाद पर अखबारात को पढ़ना, न्यूज़ सर्चेस करना और मुख्तलिफ़ जर्नल्स वग़ैरह जो आ रहे हैं उसका मुताला करने की कोशिश करना, ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। बहुत सेलेक्टिव किस्म का हमारा एक मुताला हो, हमारा एक अप्रोच हो मालूमात को हासिल करने के सिलसिले में। तो इसमें हम हिकमत को बहरहाल मलहूज़ रखने की भरपूर कोशिश करें। और इन हालात के अंदर जब हम मुताले के लिए हमारे पास एक अच्छा खासा वक्त मैसर है, तो हम इस वक्त का सही इस्तेमाल करें। इसलिए कि अक्सर हम इस बात को अपने रफ़क़ा के दरमियान सुनते रहते थे कि हम मुताला तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास अपनी मसरूफ़ियत की वजह से वक्त नहीं है। लेकिन अब हमारे पास जो वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैसर था, अब मुमकिन है कि आगे भी हमारे लिए मैसर रहे कुछ हद तक। तो हम तो चाहेंगे कि बहुत जल्दी हालात नॉर्मल हो जाएं और हम लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें और लोगों के मसाइल को हम हल कर सकें। लेकिन जब तक हमारे पास फ़ुर्सत के लम्हात मैसर हैं, हम इसका एक मोमिनाना बसीरत के साथ इस्तेमाल करने वाले बने, बहुत गहरा हम मुताला करने की कोशिश करें। और ख़ास तौर पर इस बात को यकीनन हम मलहूज़ रखें कि जो कुछ भी नॉलेज हम हासिल कर रहे हैं, उस नॉलेज को जब हम हासिल करें तो उसको अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करने वाले भी बने। और नॉलेज को बहुत ओपन वे में हम हासिल करने की कोशिश करें। हर इल्म नाफ़े से हमें इस्तिफ़ादा करना है, लेकिन इस बात को भी हमें इंश्योर करने की कोशिश करनी है कि कमर्शलाइजेशन ऑफ नॉलेज भी ना हो। आजकल इस स्किल डेवलपमेंट के एरा में कमर्शलाइजेशन ऑफ नॉलेज भी एक चैलेंज के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि उस क्वालिटी की चीज़ अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो हमें अच्छा खासा उसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत महसूस होती है और इन्वेस्टमेंट करने की हमें दावत भी दी जाती है। लेकिन इस्लाम और उसकी तालीमात का अगर हम मुताला करेंगे तो हमने हर दौर के अंदर इल्म को हर एक आम इंसान की पहुँच में रखा है। हर एक आम इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, इल्म के जो मुख्तलिफ़ ज़राए हैं उनसे बेहतर तरीक़े से इस्तिफ़ादा कर सकता है। इसलिए मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू के अंदर इस बात की तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश करता हूँ कि हमारे इस मुल्क के अंदर क्वालिटी एजुकेशन एक बेसिक ह्यूमन राइट के तौर पर तस्लीम किया जाना चाहिए। अमीर हो या गरीब, हर एक को मेयारी तालीम मिले, मेयारी नॉलेज भी मिले, मेयारी तौर पर वो अपने स्किल को डेवलप भी कर सके। तो इसके लिए यकीनन हम लोगों को ही आगे आना होगा।
ہم میں سے جو ریسورسفل پرسنس ہیں انہیں انویسٹ کرنا ہوگا، اپنی صلاحیتوں کو اس میدان میں جا کر ڈیولپ کرنا ہوگا، اور کار خیر کے طور پر مختلف جو ہمارے دیگر جو افراد ہیں، دیگر جو عوام ہیں، ان کو بھی اس مراحل سے گزارنے کی کوشش کرنا ہوگا۔ تو کمرشلائزیشن آف نالج کو بھی روکنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آخری چیز یہاں پر عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو مکمل کروں، وہ یہ کہ دیکھیے معلومات کو حاصل کرنے کے سلسلے میں جیسے کہ میں نے آپ سے بات عرض کی کہ اگر ہم جو اس کے لیمیٹیشنز اور جو اس کے حدود متعین کیے گئے ہیں ان میں رہتے ہوئے اگر ہم معلومات کو حاصل کریں گے تو یقیناً ہم اس سے صحیح طور پر استفادہ کر سکیں گے، لیکن اگر مان لیجئے ہم حدود کو پھلانگتے ہیں تو اس کے منفی اثرات بھی پھر ہماری اپنی شخصیت کے اوپر پڑ سکتے ہیں۔ جیسے اس ایپیڈیمک کے دور میں یہ چیز دیکھنے کو ملی کہ لوگ اتنے زیادہ مختلف سورسز سے استفادہ کر رہے تھے، بہت سارے ایسے بھی سورسز تھے جو کہ آتھرائزڈ سورسز نہیں ہیں، اور ان پر بہرحال پھر گفتگو اور ان چیزوں کو سرکولیٹ کرنا آپس میں واٹس ایپ کے ذریعے سے اور مختلف سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس کے ذریعے سے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا کہ ہمارے سامنے ایک نیا چیلنج ابھر کر سامنے آیا جس کو انفوڈیمک کہتے ہیں۔ تو انفوڈیمک بھی ایک چیلنج ہے، اس کا بھی مقابلہ کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ معلومات کو بہت فلٹرڈ وے میں ہم حاصل بھی کریں اور اس کو عام کرنے کی ہم کوشش بھی کریں۔ تو میں اپنی گفتگو کو یہاں سم اپ کرتے ہوئے آپ لوگوں کی خدمت میں یہی بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو کچھ بھی اس وقت ہمارے سامنے آزمائشی حالات ہیں اس سے بہت زیادہ ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے۔ اس طرح کے حالات یقیناً نہیں آنے چاہیے، اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن اگر اس طرح کے حالات آ گئے ہیں تو ایک آئیڈیالوجیکل آرگنائزیشن سے وابستہ افراد سے یہ ایک فطری تقاضا ہمارا ہے کہ ہم ان حالات کو بہت گہرائی کے ساتھ سمجھیں اور ان حالات میں کیسے ہم اپنا آئیڈیالوجیکل سفر آگے جاری رکھ سکتے ہیں، اپنے مختلف اہداف کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں پر ہم ورک آؤٹ کریں، اچھے خاکے بنائیں اور ان خاکوں میں رنگ بھرنے کی پوری کوشش کریں۔ بہت اعتماد کے ساتھ ان تمام حالات کا ہمیں مقابلہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سلسلے میں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس سلسلے میں ہمارے لیے راہوں کو وہ ہموار بھی کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کی اس سلسلے میں مدد و نصرت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم و عزیز بہنوں، تحریکی بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس خصوصی ہفتہ وار اجتماع کے حوالے سے آج آپ حضرات سے، بہنوں اور بھائیوں سے کچھ گفتگو کا موقع اور شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس بیچ اس کووڈ کی وجہ سے کچھ ہمارے رفقاء کرام، ارکان اور کارکنان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہم سب کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم ان سبھی ہمارے بھائی اور بہنیں جو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اونچے مقامات عطا فرمائے۔ ابھی آپ حضرات نے تفصیل کے ساتھ ہمارے دو محترم معاون عمرہ حلقہ جات ڈاکٹر سلیم خان صاحب اور برادر محترم ضمیر قادری صاحب سے گفتگویں سنی، اور اس خصوصی اجتماع کا پس منظر بھی یہی تھا کہ گزشتہ 2.5-3 ماہ سے جو سچویشن ہے، اس سچویشن میں ہم تحریک اسلامی کو کس طرح سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں، اس سے متعلق آپ حضرات سے گفتگو کی جائے۔ اس پینڈیمک کے عنوان سے کیا فکری تقاضے ہو سکتے ہیں، وہ کون سی ایسی باتیں ہیں
کہ جسے ہمیں زیادہ کھول کر کے عوام الناس تک کے ان کے سامنے رکھنے چاہیے۔ انہی سب باتوں پر مشتمل آج کا یہ اجتماع تھا، اور آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ہمارے ان دونوں محترم ساتھیوں نے بہت تفصیل سے آپ کے سامنے ان سب باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ بھائی اور دوستو، اس کورونا وائرس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں متاثر ہوئی ہیں، اور یہ بات تو بہت صاف ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں جو نیو ورلڈ آرڈر کا نعرہ لگانے سے بھی کبھی چوکتی نہیں تھی، اس پینڈیمک کے سامنے انتہائی حقیر ثابت ہوئی۔ اور اب جب کہ ہم 5G ایرا میں قدم رکھ رہے ہیں، ہوشربا ترقی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے کوہ ہمالیہ ہیں، لیکن یہ سب اس اللہ رب العزت کے دیے گئے اس وبا یا ایک چھوٹے سے جرثومے کے سامنے ہیچ ہے۔ یہ سب گھٹنے ٹیکے گویا اپنی بے وضاحتی کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے بہت پہلے یہ بات ارشاد فرما دیا ہے کہ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقون ساء ما یحکمون، کیا وہ لوگ کہ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو یہ لگا رہے ہیں۔ لیکن محترم بھائیوں اور ساتھیوں، یہ بات جو سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمائی گئی ہے یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اس کے فوراً بعد لیکن اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے جو تقاضا کیا ہے، اہل ایمان کے لیے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ بھی بہت قیمتی ہے، اور ان دونوں چیزوں کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری کامرانی اور کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم، کہ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ہم سب ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو اللہ رب العزت سے ملنے کی توقع میں، اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کی خاطر ہم شب و روز سرگرداں ہیں، شب و روز کوششیں کر رہے ہیں، اس کے دین کے قیام کے لیے، اس کے دین کے غلبے کے لیے ہم اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس لگانے کو قبول فرمائے اور بہترین اجر عطا فرمائے، اور ہم سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ رب العزت نہ صرف اسے دور فرمائے بلکہ اس پر ہماری پکڑ بھی نہ فرمائے۔ بھائیوں، اس پینڈیمک ایج کے دوران ہمیں دعوت کے عنوان سے بڑے کام کرنے کی ضرورت تھی۔ برادران وطن اور خواہران وطن تک پہنچ کر اس پینڈیمک کے پس منظر میں، اس وبا کے پس منظر میں اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کی کیا انٹرپریٹیشن ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ اور اس طرح کی جو صورتحال ہے، جو سچویشن ہے، اس میں کیا بات ارشاد فرمائی ہے، یہ پہنچانے کی ہمیں شدید ضرورت تھی۔ ہم نے کوششیں بھی کی، لیکن بہرحال اس بات کا ہمیں احساس ہے کہ جتنی ضرورت تھی، جس سطح کی ضرورت تھی پہنچانے کی، وہ ہم نہیں پہنچا پائے۔ البتہ اس کے بالمقابل اس کا تذکرہ محترم بھائی ضمیر قادری صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں کیا ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے، تحریکی رفقاء کار نے بھی، اور یہ بہت خوش آئین بات ہے کہ الحمدللہ امت کے نوجوانوں نے بھی، امت کے بزرگوں نے بھی اس موقع پر خدمت خلق کا بہت ہی غیر معمولی اور تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا۔ ایسی غیر معمولی کوششیں کہ بے شمار ہے، جس کا اس وقت تذکرہ کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے مکھیہ منتری مہودے نے تک کو یہ بات کہنا پڑی کہ مسلم سماجاچے اپکار دیش وسترنار نہیں۔ مسلم سماج نے جو کچھ بھی کوششیں کی ہے تو وہ ان کوششوں کو دیش بھلا نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی بات ہے، اور اس کے پس منظر میں ایک بات جو میں اپنے آپ سے اور آپ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ بات تو ثابت ہے کہ ملت میں، نوجوانوں میں، خاص طور سے ملت کے نوجوانوں میں بہت انرجی ہے، بہت ڈائنامزم ہے۔ اچھا، یہ جو کوششیں انہوں نے کی تو بعض مقامات پر تو یہ ہو سکتا ہے کہ رفقائے جماعت اور کسی اور تنظیموں کے گویا انسپائریشن کے اوپر میں کیا ہو، لیکن اکثر مقامات پر ایسا ہوا ہے
کہ رفقہ جماعت کے علاوہ ملت نے جو کام کیا ہے تو وہ بغیر کسی انسپائریشن کے انہوں نے کام کو کیا ہے. تو یہ ایک بڑی بات ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ان نوجوان رفقائے کار کو ملت میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم اپنا اچھا ریپو بنائیں، اور ان میں یہ جو انرجی ہے، یہ قوت و طاقت جو ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے کام کرنے کا یہ جو جذبہ ہے، اس کو مزید ایکسپلور ہم کرنے کی کوشش کریں. ہمارے رابطے کو ودین دی ملت کے درمیان ہمارے رابطے کو بہت بڑھنا چاہیے، اور اس میں بہت تیزی اور سرعت لانے کی بے انتہا ضرورت ہے. بعض چیزیں ہم نے نوٹ کی ہے جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک بات تو یہ کہ اب جو کچھ بھی سچویشن ہے، اللہ کرے کہ آئندہ 1-1.5 ماہ میں صورتحال اور بہتر ہوگی. ابھی بعض شہروں میں، بعض بڑے شہروں میں جہاں پر کورونا کے اثرات زیادہ ہیں، ابھی بھی مریض نکل رہے ہیں، تو وہاں اب بھی کسی قدر لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، لیکن اکثر مقامات پر الحمدللہ اب سچویشن کافی نارمل ہو چکی ہے. تو جن مقامات پر سچویشن نارمل ہو چکی ہے وہاں ہم اپنے منصوبے کو پوری طرح سے عمل میں لانے کی بھرپور کوشش کریں. اچھا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ عین ممکن ہے کہ 1.5-2 ماہ میں یا 2-2.5 ماہ میں حالات اللہ کرے کہ تقریباً نارمل ہو جائے، تو ہمیں اپنے منصوبے کی طرف اب دیکھنا چاہیے. ایک خاصا پیریڈ گزر گیا اس بیچ میں، جو CAA کی جو مہم تھی اس کے بعد میں فوراً یہ وبائی صورتحال پیدا ہو گئی. تو اس میں غالباً 6 ماہ کا عرصہ ایسا گزر گیا کہ جس میں ہم اپنے منصوبے کے مطابق بہت سارے کاموں کو ہم نہیں کر پائے. تو پہلی گزارش تو جو آپ حضرات سے ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم خود بھی ہمارے حصے کے جو کام ہے اس پر غور کر رہے ہیں، ان امور کو بجا لانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سے بھی گزارش ہے کہ منصوبے کو پہلی فرصت میں دیکھیں، مقامی جماعتوں میں اس پر نشستیں ہوں، بیٹھکیں ہوں، اور جو منصوبے کا حصہ مکمل ہو چکا ہے تو اس پر ہم اللہ کا شکر بجا لائیں. جو باقی ہے اس کو کس طرح سے ہم انجام میں لا سکتے ہیں اسے ہم دیکھیں. کوئی سرگرمی، کوئی کام ابھی ہمارا ٹھہرنا نہیں چاہیے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑا آگے پیچھے ہو، کوئی سرگرمی ہماری اگست میں شیڈول تھی، لیکن سچویشن ایسی ہے کہ ابھی ہم زیادہ لوگوں کو جمع کر کے اس سرگرمی کو نہیں کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے نومبر میں کر دیں، دسمبر میں کر دیں. دسمبر میں ہونے والی کچھ ایسی سرگرمی تھی جو اس قسم کی نہ ہو تو اسے آپ جولائی اگست میں کر لیں، جون میں کر لیں، یہ ہو سکتا ہے. تو سرگرمیوں کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، لیکن ہماری کوئی سرگرمی ٹھہرنا نہیں چاہیے، رکنا نہیں چاہیے. سرگرمیوں کو ہم کو آگے بڑھانا چاہیے. اچھا، اس بات کی طرف محترم بھائی ضمیر قادری صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ ہماری سرگرمیاں اب وہ دور گیا، یہاں سے پینڈیمک ایج یا پوسٹ پینڈیمک اب جو حالات رہیں گے، ان حالات میں ہمیں اپنے آپ کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو بھی کوششیں کریں، جو سرگرمیاں انجام دیں، وہ بہت بااثر ہو اور ریزلٹ اورینٹیڈ ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم سرگرمیاں کرتے جائیں، سرگرمیوں کے کالم میں تو ٹک مارک ہوتا جائے لیکن ریزلٹس نہ ہو، نتائج نہ ہو. تو نتیجہ خیز سرگرمیاں ہوں. اس کے اوپر ہم میں سے ہر رفیق کو، ہر رکن کو، ہر کارکن کو، ہر متفق کو توجہ دینا چاہیے. اور جب منصوبے کے اوپر عمل کا موقع ہے تو اس وقت بہت اچھی پلاننگ ہم کو کرنی چاہیے. اس پلاننگ میں کچھ وقت زیادہ لگ جائے لیکن وہ اس کا جب امپلیمنٹیشن ہو، نفاذ ہو، تو وہ بہت سلیقے کے ساتھ میں ہو، اور ہر سرگرمی ہمارے لیے اثرات لے کر کے آئے، نتیجہ لے کر کے آئے، اور نتیجے میں ایک چیز یہ ضرور لائے کہ ہمارے اس کارواں میں افراد میں اضافہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ اس وقت یہ وقت کی ضرورت ہے. جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں ہر قسم کی جو قیادت ہے، ہر سطح کی، مقامی ہو، ضلعی ہو، حلقے کی ہو یا مرکز کی ہو، ہر قیادت کی یہ آزمائش ہے کہ بدلے ہوئے حالات میں ہم اپنی سرگرمیوں کو کیسے کر سکتے ہیں. ہم اپنے نصب العین کے حصول کے لیے فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل کا یہ جو کام ہے تینوں سطح کا، اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو ہم کچھ تدبیریں کریں، اس کی طرف ذمہ داران نے توجہ دلائی بھی ہے کہ ہم تدبیریں کریں، ہم ڈیوائس کریں،
اور کچھ نئی چیزیں جو ہے ہم نکالیں کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ آف لائن سرگرمی کے ساتھ ساتھ آن لائن سرگرمی، بالخصوص جو بڑے شہر ہیں جہاں پر اس سرگرمی کو کرنا آسان بھی ہے، اس سرگرمی کے ذریعے سے نتائج متوقع بھی ہیں، وہاں ہم کو آن لائن سرگرمیوں پر بھی توجہ دینا چاہیے۔ آپ یہ جان کر خوشی محسوس کریں گے کہ 13 سے 15 جون کو مرکزی سطح کا ایک HRD کیمپ ہوا تھا، جس میں محترم امیر جماعت نے حلقہ مہاراشٹر میں کی گئی سرگرمیوں کو خوب سراہا ہے۔ بالخصوص آن لائن جو سرگرمیاں ہم نے انجام دی ہیں اس کو آپ نے بہت اپریشیٹ کیا ہے۔ تو الحمدللہ آگے بھی ہم کو اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ آخری ایک دو باتیں عرض کر کے ہم اپنی گفتگو مکمل کرتے ہیں۔ بھائیوں، ہمارے جو رفقائے کار ہیں مقامی سطح پر، ضلعی سطح پر اور حلقے کی سطح پر جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ارکان، کارکنان اور متفقین، یہ ہمارا اثاثہ ہے، یہ ہماری طاقت ہے، یہ قوت ہے۔ ان لوگوں کو ہمیں ہمارے ساتھ رکھنا ہے اور ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو اس کی بھی کوششیں کرنا ہے۔ لیکن بہرحال یہ بہت قیمتی اثاثہ ہے، اس اثاثے کو ہم کو بکھرنے سے بچانے کی شدید ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ نہ صرف کہ جو افراد موجود ہیں، ہم کو نئے افراد کی تیاری کی طرف بھی اب نئے حالات کے پس منظر میں، نئی سچویشن میں ہمیں بہت توجہ دینا پڑے گا۔ ہم نے ابتدا میں بھی بات آپ سے عرض کی ہے، ہم میں سے ہمارے ساتھ موجود ہر ساتھی بہت اہم ہے، ان سب کو ساتھ لے کر، پوری افرادی قوت کو ساتھ لے کر کے اس قافلے کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، توکل اللہ کے کیفیت کے ساتھ اور انابت اللہ کے ساتھ۔ جتنی رفتار اور سرعت کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اس کام کو ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہمیں اپنی کاوشوں کے ساتھ، کوششوں کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ مالک پروردگار ہماری سرگرمیوں کو تو نتیجہ خیز فرما دے، اس میں اپنی نصرت شامل کر دے، اس میں اپنی تعاون اور اپنا اذن شامل فرما دے، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری چھوٹی سرگرمی، چھوٹی کوشش بھی بڑے نتائج انشاءاللہ وقوع پذیر کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی کاوشوں کو قبولیت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو العزیز الغفور۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔